اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ ہم نے بالغان کلاسز میں کل پہلے دن کے درس میں اگر ذہن میں ہو تو ہم نے کچھ چیزیں بتائی تھیں اور کچھ چیزیں عرض کرنے کی کوشش کی تھی، جیسے خود احکام کسے کہتے ہیں۔ چونکہ اگر ہمیں چھوٹی چھوٹی باتوں کی اصطلاحات یاد ہو جائے تو بہت سارے مشکلات ہمارے لیے ختم ہو جائے گی۔ جیسے احکام کے بارے میں بتایا تھا کہ احکام جمع ہے حکم کی، اور حکم کا مطلب ہوتا ہے آرڈر کے، اور اللہ نے جو پیغمبر کے اوپر وحی نازل کی تھی وہ سب سے پہلا حکم دیا تھا، ریکویسٹ نہیں کی تھی، حکم دیا تھا، آرڈر دیا تھا، اقرا بسم ربک الذی خلق، کہ پڑھیے آپ اس کے نام سے جس نے آپ کو کیا کیا ہے، پیدا کیا۔ صحیح ہے۔ اب جیسے اللہ نے انسان کی خلقت کر دی، انسان کو پیدا کر دیا، اور پیدا کرنے کے بعد اللہ نے کیا واقعی انسان کو یوں ہی چھوڑ دیا جیسے چاہے جیے، جیسے چاہے مرے، جیسے چاہے زندگی بتائے، یا اللہ نے اس کے لیے کوئی قانون وضع کیا ہے؟ قانون وضع کیا ہے۔ اب اللہ نے جو قانون وضع کیا ہے اسے ہم کہتے ہیں دستور زندگی۔ کیا کہتے ہیں؟ دستور زندگی۔ دستور کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ قانون، آئین۔ صحیح ہے۔ یہ ساری چیزیں جب ہم کہتے ہیں دستور زندگی، دستور حیات، تو آپ جانتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی کے مالک ہوتے ہیں، لیکن مالک ہونے کے باوجود ہم مجبور ہوتے ہیں کچھ چیزوں کی قانون کی رعایت کریں، ولو وہ قانون ہمیں پسند ہو یا قانون پسند نہ ہو۔ جیسے ہم ہندوستان میں رہتے ہیں، ہندوستان میں یہاں کا ٹریفک، اگر آپ کو اپنی سیفٹی چاہیے تو آپ بائیں طرف چلیے سڑک کے، اور یورپ وغیرہ میں ویسٹرن کلچر میں اس کا اپوزٹ ہے، یعنی آپ داہنے طرف چلیے۔ اب آپ کہیے کہ صاحب یہ اللہ کا بنایا ہوا قانون ہے کہ دائیں اور بائیں چلنا ہے؟ نہیں۔ اب یہیں پر کوئی صاحب یہ کہیں صاحب اللہ نے مجھے آزاد پیدا کیا ہے، میری مرضی، چاہے میں دائیں چلوں چاہے بائیں چلوں، جدھر مرضی ہوگی کیا ہوگا؟ پھر آپ کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ ہمارے ساتھ وہی ہوتا ہے کہ ٹریفک پولیس کا افسر یا جو بھی وہاں پر پرسن ہوتا ہے وہ آپ کی اس غلطی کو کیپچر کرتا ہے، اٹھا کر کے آپ کو بس چالان کر دیتا ہے۔ کیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں میں نے ایسا نہیں کیا؟ بھائی میری مرضی، تم نے کیوں اس کو وہ کیا؟ کہہ سکتے ہیں؟ نہیں کہہ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ نے پیدا کرنے کے بعد انسان کو آزاد بنایا ہے، آزادی دی ہے، لیکن آزادی دینے کے ساتھ ساتھ اس نے ہمیں قانون بتایا ہے، اس نے ہمیں جینے کا سلیقہ بتایا ہے، اس نے ہمیں جینے کا طریقہ بتایا ہے کہ اب تم ان آئین پر چلو گے تو تمہاری کامیابی ہے، اور اگر ان آئین پر نہیں چلو گے تو تمہاری کامیابی نہیں ہے۔ اب رہا سوال یہ کہ چلنا نہ چلنا یہ انسان کے اختیار میں ہے۔ ہم چاہے اسلام کے آئین پر، قانون پر، دستور پر چلیں یا نہ چلیں۔ اب اگر ہم چلتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے حکم کو ہم نے کیا کیا؟ فالو کیا، اور اگر نہیں چلتے ہیں تو اللہ کے حکم کو فالو نہیں کیا۔ اب ذرا سا ہم اس کی پریبھاشا میں آتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ اس چیز کو کیا کہتے ہیں۔ جیسے ہم نے کچھ چیزیں چھوڑی تھیں، چونکہ اگر یہ بیسز اگر گفتگو کے سمجھ میں آ گئے تو بہت آسانی سے آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ جیسے کچھ اصطلاحات، جب ہم بالغ ہو جاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ مکلف، یعنی جب ہم بالغ ہو جاتے ہیں تو ہمیں کہا جاتا ہے مکلف۔ مکلف یعنی جن کے اوپر احکام شریعہ واجب ہو گئی، اور احکام شریعہ واجب ہو گئی تو اب لڑکی ہے تو 9 سال کی، لڑکا ہے تو
15वें साल में आ गया, बालिग है। बालिग का मतलब ये हो गया कि अब चाहे तुम कानून खुदाबंदी की पाबंदी करो या ना करो, तुम्हारे ऊपर नाफिज है, तुम्हारे ऊपर लागू है। अब चाहे तुम इसको फॉलो करो या फॉलो ना करो, मानो या ना मानो, चलो या ना चलो, सही है। अब जो अल्लाह ने हमारे ऊपर कानून नाफिज किया है, हम ठहरे बालिग, हम ठहरे मुकल्लफ। मुकल्लफ यानी जिसके ऊपर तकलीफ वाजिब, और मुकल्लिफ यानी जो इन चीज़ों का अंजाम देने वाला है, यानी अहकाम शरिया पर अमल करने वाला, सही है, अहकाम शरिया पर अमल करने वाला। अब अल्लाह ने जो दस्तूर हयात हमें दिया है वो क्या हैं? याद आ रहा है सरकार? दस्तूर हयात जो अल्लाह ने हमें दिए, क्या दिए हैं? अहसन, कौन कौन से 5? नहीं, देखिए कुछ चीजें, इसको पॉज कर दिया जाना और जरा सा, तो समझ में आ रहा है कि जैसे अल्लाह ने जो दस्तूर हयात दिए हैं वो हमें 5 दिए हैं, सही है। लेकिन अभी हम इन 5 पर आने से पहले अगर हमारे जहन में हो तो कल हमने कुछ चीज़ें डिवाइड की थी, आज उसी को और अलग से कहते हैं। अल्लाह ने जो हमें अहकाम दिया था, सही है, एक का ताल्लुक़, यानी चूँकि इनकी बात को हम पूरे करते हुए, अल्लाह ने जो हमें अहकाम दिया था, एक का ताल्लुक़ अक़ायद से है, सही है। अक़ायद जमा है अक़ीदे की, अक़ीदा यानी यकीन, यानी जहाँ पर हमें कोई कन्फ्यूज़न ना हो। जिन चीज़ों में अक़ीदे की ज़रूरत होती है वह है उसूल दीन, जैसे तुमने 5 बताया, यानी इसमें बहस अक़ायद की होती है। किस चीज़ की? अक़ायद की। उसूल दीन, हमारे उसूल दीन को अक़ायद कहा गया, यानी हम अल्लाह के बारे में अक़ीदा रखते हैं, हम अदालत के बारे में अक़ीदा रखते हैं, हम नबी के बारे में अक़ीदा रखते हैं, इमामत के बारे में, क़यामत के बारे में। अब इसमें कोई तक़लीद करने लगे, इसमें अगर कोई तक़लीद करने लगे तो अक़ीदे में तक़लीद करना क्या है? हराम है। अक़ीदे में तक़लीद करना क्या है? हराम है। अब इसी चीज़ को जब हम अक़ायद, जिसे उसूल दीन, तौहीद, अदल, नबुव्वत, इमामत, क़यामत, यही है ना, अदल, नबुव्वत, इमामत, क़यामत। अब जैसे देखिए, ये जो हम उर्दू लिख रहे हैं, ये सिर्फ इसलिए, कोई ज़रूरी नहीं कि आपको उर्दू आती हो, लेकिन जो हम बोल रहे हैं, जो हम समझाना चाह रहे हैं, इससे आप समझ सकते हैं। ये इसलिए होता है ताकि जो लोग उर्दू जानते हैं उनको एक नोट बनाने में आसानी हो, और जिनको उर्दू नहीं आती है वो हमारे बोली पर, जैसे जैसे हम बोलते जाएं, जैसे हमने बताया अहकाम को अक़ायद पे, अब आप अपनी भाषा में लिखिए, चाहे वो हिंदी आती हो, इंग्लिश आती हो, कुछ भी, अक़ायद, अक़ायद को उसूल दीन कौन है? तौहीद, अल-नबुव्वत, यानी ये आप एक बनाते जाइए। कोई ज़रूरी नहीं कि आपको उर्दू आना ज़रूरी हो, तभी हम क्लास में आएंगे, तभी हम पढ़ने आएंगे, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, सही है। अब इसके अलावा यानी अक़ायद में उसूल दीन, और उसूल दीन में हमें अपनी अक़ल से काम लेना है, हमें यानी अक़ल का इस्तेमाल करना है, यहाँ पर तक़लीद नहीं है। अब इसके अलावा फुरुए दीन, फुरुए दीन इसको क्या कहते हैं? अहकाम
अमली, अमली मसाइल, यानी जहाँ पर हम उस काम को अंजाम देते, जैसे नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, खुम्स, सही है, जिहाद, नहीं मुनकर, अम्र बिल मारूफ तवल्ला तबर्रा इला आखिर, सही है। हम इन चीज़ों क्या कर सकते हैं, ये अमली मसाइल हैं। अब इसमें हमें तकलीद करनी है, तकलीद उसमें नहीं करनी है अकायद में, तकलीद हमें कहाँ करनी है, अमली मसाइल में। अमली मसाइल में तकलीद जो होती है वो होती है किस चीज़ों में, फुरवे दीन में। देखिए हम कल से मरबूत बहस वो कर रहे हैं और थोड़ा सा बहस में जाना चाह रहे हैं ताकि आपको हम वहां तक वो कर सके। फुरवे दीन यानी बोलते रहिए ज़रा सा ताकि हमें आसानी रहे। नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, खुम्स इला आखिर, जिहाद, अम्र बिल मारूफ, नही मुनकर, तवल्ला तबर्रा, ये हो गया फुरवे दीन। अब एक चीज़ और बचती है जहाँ पर आकर के अल्लाह का हुक्म कुछ हमसे आकर के मरबूत होता है, यानी जो अल्लाह ने हमें अहकाम दिए हैं। एक चीज़ और, अकायद, अमली मसाइल, उस वक्त तीसरी चीज़ है अखलाक। तीसरी चीज़ क्या है, अखलाक, यानी ये इसको जहन में रखिएगा, कल हमने इस चीज़ को नहीं बयान किया था, ठीक है। कौन बताएगा अखलाक का ताल्लुक किससे है, अखलाकियात, जैसे हम लोग कहते हैं आपका अखलाक अच्छा हो, आपका ये अच्छा हो, इसका ताल्लुक किस चीज़ से है, किस चीज़ से है जी, देखिए अल्लाह ने जो हमें हुक्म दिया है किस चीज़ का, अक़ीदे का, अमली मसाइल का, सही है। अब उसके बाद हमारी ज़िंदगी को संवारने सुधारने के लिए अल्लाह ने ये तो दे दिया। अब जब हम इन दोनों चीज़ों पर अमल कर लेंगे तो तीसरी कंडीशन आती है कि भाई हमारी शख्सियत कैसी होगी, या हम अच्छे बनेंगे या बुरे बनेंगे, या हमारी पहचान अच्छाई से होगी या बुराई से होगी। तो अच्छाई और बुराई जब इससे हमारे ऊपर मुरत्तब होते हुए आई तो अब पता कैसे चलेगा इंसान अच्छा है इंसान बुरा है, कैसे पता चलेगा, हाँ नहीं ठीक है, व्यवहार भी है और बोलिए जरा सा, कैरेक्टर है, उसका हाव भाव है, उसका तौर तरीका है, उसका हाँ बोलिए चाल चलन है, सही है। ये सब किन चीज़ों में आता है, अखलाकियात में, और अखलाकियात मुरत्तब होती इन दोनों चीज़ों से। यानी अब अगर इसको और भी हम तकसीम करें तो अल्लाह का हुक्म हमने माना, अपने अक़ीदे को मजबूत किया, अक़ीदे को मजबूत करके अल्लाह की बताई हुई बातों पर अमल किया, यानी फुरवे दीन। उसके बाद तीसरी कंडीशन, अपने आप को संवारने और सुधारने के लिए, ताकि लोग कहेंगे ये अच्छा है या बुरा है, पता कैसे चलेगा, जब ये दो चीज़ें हमारे ऊपर क्या हो जाएंगे, मुरत्तब हो जाएंगी। इसे क्या कहा गया, अखलाकियात। चलिए इसको हमने अभी छोड़ दिया क्योंकि अभी हम यहाँ पर नहीं जा रहे हैं। अब ये जो अल्लाह ने हमें हुक्म दिया था अहकाम का अमली मसाइल में, ये हमारे ऊपर 5 चीज़ें, जैसे आप 5 में कंफ्यूज हो गए, किन चीज़ों में, उसूल दीन में। अल्लाह ने 5 चीज़ें अहकाम हमें दिया है। अब यहाँ पर अहकाम को हम और लेकर के आते हैं। अभी हम बोलेंगे आपको पता चल जाएगा, जैसे वाजिब, हराम, मुस्तहब, मुबाह, मकरूह। आता है ना,
آتا ہے. اب دیکھیے اگر آتا ہے تو ہم آپ کو ریوائز کروا دیں گے, ذہن میں یاد آ جائے گا, سیکوینس سے پڑھیے گا آپ کو زیادہ مزہ آئے گا. صحیح ہے. اب ذرا سا یہ جو اللہ نے ہمیں حکم دیا تھا, جیسے بالغ ہونے کے بعد, ابھی آپ جب ہندوستان میں رہتے ہیں, ابھی ہم نے ٹریفک پولیس والی مثال دی تھی کہ ہمارے اوپر جرمانہ اگر ہم بالغ ہیں یہاں کے قانون کے حساب سے تو ہم سزا یافتہ, اور اگر بالغ نہیں تو سزا کسے دی جاتی ہے؟ ماں باپ. احسن, ماں باپ کو, یعنی غلطی سے کوئی بچ نہیں سکتا ہے. اب جب ہم بالغ ہو گئے تو اب اللہ نے احکام ہم پر فرض کر دیا, تو جو اس نے دستور حیات ہمارے لیے دیا تھا, زندگی بتانے کا طریقہ, زندگی بتانے کا طریقہ, اب اگر ہم نے اس کو فالو کیا جس سے ہم بچ نہیں سکتے تھے, یعنی ہمیں کرنا ہی کرنا ہے, اسے کیا کہا گیا؟ واجب. یعنی واجب کی تعریف کون کرے گا؟ ذرا سا ایکسپلین کریں. ہاں احسن, یعنی یہاں پر واجب وہ کام جس کا کرنا ہے, جس کے کرنے پر ثواب اور نہ کرنے پر عذاب ہو. اب کوئی صاحب اکڑ جائے کہ صاحب ہم تو نہیں کریں گے, آپ کریے یا نہ کریے. اللہ نے 2 فرشتے ہمارے کاندھوں پر بٹھا رکھے ہیں, اللہ نے 2 فرشتوں کو ہمارے اوپر معین کر رکھا ہے. اب جب اللہ نے 2 فرشتوں کو ہمارے اوپر معین کر رکھا ہے تو ہم مانیں یا نہ مانیں؟ اس کا حکم اگر ہم نے فالو کیا تو وہ لکھ دیں گے صاحب انہوں نے آج اپنی ذمہ داری کو کیا کیا؟ پورا کیا. اور اگر ذمہ داری کو پورا نہیں کیا تو یہ لکھ دیا جائے گا صاحب یہ نافرمان ہے. اب فرما برداری اور نافرمانی آپ جانتے ہیں, فرشتے جانتے ہیں, اگر ہم نے اپنے واجبات کو ادا کر لیا تو اللہ کہے گا ہم نے یہ ثواب دیا, اور اگر نہیں وہ کیا عذاب دیا. اب بالکل ویسے ہی ٹریفک پولیس والا, آپ ہندوستان میں بائیں طرف کے بجائے دائیں طرف چلتے جائے, ٹرین یعنی تیز رفتار سے گاڑی چلائیے, بس چلائیے, ٹرین چلائیے, آخر ٹرین تو آپ کے بس میں ہے ہی نہیں ہے کہ وہاں دائیں بائیں تو ہے نہیں, وہ ٹرک جو ہے اسی پہ آپ چلیں گے. لیکن جو اگر روڈ ہے, روڈ کے اوپر یعنی قانون ہمیں یہ عمل کرنا پڑے گا کہ ہم جو ٹریفک نیم ہے اس کو فالو کریں, اور اگر اس کے خلاف جاتے ہیں تو اب یہ نہیں پوچھا جائے گاڑی چلانی آتی نہیں آتی ہے, لائسنس ہے نہیں ہے, یہ ہے یا نہیں ہے, آپ کے اوپر چالان پکا, اور اگر لائسنس نہیں رہا تو ڈبل چالان, اور اگر خدا نخواستہ ایکسیڈنٹ کر دیا تو, اور یعنی اس کا مطلب یہ سزائیں سخت سے سختر ہوتی جا رہی ہیں. اب کوئی صاحب ہندوستان میں اکڑ جائیں کہ صاحب یہ کون سی بات ہوتی ہے, میری مرضی, میرا گھر, میری گاڑی, میری جان, میرا سب کچھ, ہم اپنے کو برباد کریں, توڑ لیں, پھوڑ لیں, یہ کریں وہ کریں. کہیں گے نہیں, اگر آپ کو اپنی جان کی پرواہ نہیں ہے تو دوسرے کو کی جان کو نقصان پہنچانے کا ادھیکار کس نے دیا؟ بھائی رول کو تم توڑو گے, نیم کو تم توڑو گے تو اپنے نقصان کے ساتھ ساتھ سامنے والے کو بھی نقصان پہنچا جاؤ گے. اب یہی کام ہے, بالکل اسی چیز کو ایک آسان سی مثال میں ہم آپ کو اور سمجھانا چاہتے ہیں کہ آپ اس چیز کو سمجھیے. جیسے آپ کہیں پر سفر کیجئے, کشتی کا, دریا پہ سفر کیجئے, ذرا سا سمر ویکیشن ہے, چھٹیاں چل رہی ہیں, ہم لوگ چلیں گنگا جو ہے وہ گھوم آئے, ذرا سا دریا نوادی کر لے کہ دیکھے صاحب پانی میں ذرا سا ٹہلنا گھومنا کتنا اچھا لگتا ہے. سب گئے گنگا نہانے کے لیے, معلوم کیا ایک ناؤ کیا, ناؤ میں سب بیٹھ گئے, اور سب بیٹھنے کے بعد سب انجوائے کر رہے ہیں. ایک آدمی وہ تھا وہ جہاں بیٹھا تھا وہیں پہ سوراخ کر رہا تھا, آپ کیا کیجئے گا اسے؟ کیوں روکو گے بھیا؟ وہ کہے گا بھائی جہاں میں بیٹھا ہوں, جہاں میں ہوں وہ میری مرضی ہے, ڈوبیں گے ہم ڈوبیں گے, تم سے کیا مطلب؟ تو آپ کیا کہیے گا؟ احسن.
یعنی خود تو ڈوبے گا۔ اب یہی چیز جو لوگ نماز نہیں پڑھتے، جو لوگ روزہ نہیں رکھتے، جو لوگ حج نہیں کرتے، جو لوگ زکوٰۃ نہیں کرتے، جو لوگ امر بالمعروف نہیں کرتے، جو لوگ جہاد نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں صاحب میری مرضی، میں پڑھوں نہ پڑھوں، میں مسجد آؤں نہ آؤں، میں یہ کروں نہ کروں، یہ کروں نہ کروں۔ تو اب یہ کرنا ان کا کہنا کافی نہیں، کیونکہ تم جیسے ایک کشتی میں بیٹھے ہوئے کسی پاگل کو، کم عقل کو ہم اجازت نہیں دیتے کہ وہ اپنی جگہ پر جہاں بیٹھا ہے اس کو سوراخ کرے تاکہ پانی آ جائے، ایسی سماج میں جب ہم جیتے ہیں تو دوسروں کو اجازت نہیں دیں گے کہ تم سماج کو ڈیمیج کرو، معاشرے کو ڈیمیج کرو، سوسائٹی کو ڈیمیج کرو۔ ولو تم کونے میں رہو، کو صاحب میں اپنی جگہ پر میں گناہ کروں گا، آپ سے کیا مطلب، میں چوری کروں گا، آپ سے کیا مطلب، میں یہ کروں، کہا نہیں، قانون یہ ہے کہ تم سیف لائف خود بھی بسر کرو اور دوسرے کو بھی سیف لائف جینے دو۔ اب سمجھ میں آیا احکام خدا بندی کا فائدہ کیا ہے؟ بتائیے ذرا سا، کہیے سرکار۔ اللہ نے اسی چیز کو تو کہا کہ صاحب اگر تم واجب کو بجا لے کر کے آؤ گے تو ہم اس میں ثواب دیں گے، اور اگر نہیں لائے عذاب دیں گے۔ اب کوئی بالغ ہونے بعد کہے صاحب جیسے ہم نے 14 سال اپنی مرضی سے جائے، 15ویں سال بھی میں اپنا مالک ہوں، کہا نہیں، اب اللہ کے قانون کے اوپر تمہیں کیا کرنا پڑے گا؟ چلنا پڑے گا۔ اب جب اللہ کے قانون کے اوپر ہم نے چلا تو واجب، جہاں پر ثواب۔ اب جہاں پر اللہ نے روکا حرام، حرام کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی بالکل پہلے والے کا اپوزٹ، بالکل پہلے والے کا اپوزٹ۔ اب یہاں پر اللہ نے نہ کرنے پر کیا کیا ہے؟ ثواب دی۔ اور اگر کر لیا، اب صاحب کوئی کہے شراب میں پی رہا ہوں، میری مرضی، اللہ نے حرام کیوں کرا دیا ہے؟ صاحب میں اپنے کو ماروں گا، میں اپنی کو برباد کروں گا، میں اپنے کو نالے میں گراؤں گا، آپ سے کیا مطلب؟ جواب کیا ہونا چاہیے؟ یہ آپ اسلام کے ماننے والے ہیں نا، جو شراب لے کے لین میں کھڑے ہوتے ہیں، وہ تو یہی کہتے ہیں کہ صاحب اگر دنیا سے بالکل بے فکر ہونا ہو تو شراب پی لو، ولو ان کی زندگی جو ہے نالے میں پڑی ہو، ان کے اوپر کتے پیشاب کر رہے ہوں، تھوک رہے ہوں، اس سے نہیں مطلب ہے، لیکن وہ کہیں گے ہم صاحب فری مائنڈ ہے اتنی دیر کے لیے، اس کو کہیں گے ہاں نہیں، اسلام اسی چیز کو بچانا چاہتا ہے کہ نہیں، جیسے تم اپنے ہوش و حواس میں زندگی بسر کرتے ہو، سمجھتے ہو اچھا کیا ہے، برا کیا ہے، صفائی کیا ہے، صاف ستھرا ہونا، ایک اچھے معاشرے میں جینا، یہ کیا ہوتا ہے؟ ایک اچھی لائف کسے کہتے ہیں؟ ایسے جیو، نہ یہ کہ صاحب ہم شراب پی کر کے کسی نالے میں، کسی جگہ پہ، کسی روڈ کے اوپر خود بھی وہ رہیں۔ کبھی آپ روڈ کے اوپر 10 بجے کے بعد چلیے، دیکھیے کتنے جھومتے جھامتے آپ کو مل جائیں گے، اور کب پتہ چل جائے وہ گاڑی کے سامنے آ جائے تو کیا غلطی آپ کی ہے، ان کی ہے۔ لیکن اگر اتفاقاً کوئی ٹکرا جائے تو انسان کیا کہے گا؟ کہے گا ہمیں بھیا وہ نشے میں تھا، تم تو نہیں تھے، تم تو نہیں تھے، یہ تم تو نہیں تھے اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی ہاں بول رہے ہو نا، یعنی ہمیں دیکھ کر کے چلنا ہے، ہمیں دیکھ کر کے چلنا ہے کہ بچنا بھی ہے اور بچانا بھی ہے۔ اسلام تقوی کی پریبھاشا اسی کو کہتا ہے۔ تقوی کسے کہتے ہیں؟ یعنی جہاں پر ہم خود کو بھی بچیں، دوسروں کی بچائیں۔ آج بہت سارے لوگ اپنے گھر کے اندر بیٹھے ہیں، کہہ رہے ہیں صاحب میں بہترین لائف جیتا ہوں، نماز بھی ادا کرتا ہوں، روزہ بھی ادا کرتا ہوں، واجبات کو، اور یہ بہترین لائف، ہمیں کوئی مطلب نہیں کسی سے۔ کہا نہیں، یہ بھی سزا یافتہ ہوگا۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے یہ تو خود تو بچ رہا ہے، دوسروں کی بچا رہا ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن یہ کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے اہل ایمان والو۔ یہ اہل ایمان والو ہی ہیں جو اپنے کو بچا رہے ہیں، جنہیں یقین ہے کہ صاحب میں عقائد پر، عمل پر، اخلاق پر اپنے کو بہترین وہ ہوں، اہل ایمان والو۔ کہا خو، تم بھی بچو، اپنے اہل و عیال کو بچاؤ۔ ہم بہت اچھے، لڑکا بالکل ہاتھ سے باہر ہے، کنٹرول سے باہر ہے۔ کہا نہیں، اس کا بھی جواب تم ہی دو گے، کیونکہ بیٹا تمہارا ہے، بیٹی تمہاری ہے،
سمجھ میں آ رہا ہے؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ قو انفسکم و اہلیکم. اہل و عیال میں کون لوگ آتے ہیں؟ اہل و عیال میں زوجہ اور بچے. دیکھیے اہل و عیال میں زوجہ اور بچے. اب یہاں پر بھائی، یہاں پر بہن، یہاں پر دوسرے رشتے دار، وہ آپ کے اہل میں نہیں ہیں. یہ جو آپ کے باپ ہیں یہ ان کے اہل و عیال میں آئیں گے. لیکن اگر ہم شادی شدہ ہیں تو ہمارے اہل و عیال میں کون آئے گا؟ ہمارے بیوی بچے. اب بیوی بچوں کو بھی بچانا کس کی ذمہ داری ہے؟ سمجھ میں آیا؟ اب اسی چیز کو بہت سارے کہتے ہیں وہ لڑکا تو نہیں آتا، وہ لڑکی تو نہیں آتی، ہم کیا کریں؟ کیا نہیں کریں؟ ابھی یہی خدا نخواستہ ایک بھوکم کے 2-4 جھٹکے آ جائے، پھر کوئی یہ جیسا ہے چھوڑو تو چھوڑو گے؟ کہو نہیں جلدی سے پانی وانی اٹھا کے پھینکو گے، نہیں تو پورا گھر ابھی ڈھہ جائے گا، نکلو باہر. اب یہاں پہ تم کیسے اس کو بچاتے ہو؟ تمہیں اس کا ڈر ہے جو اللہ نے آگ جہنم کو مسلط کرنے کا وعدہ کیا، اس کا ڈر کیوں نہیں ہے؟ یعنی اللہ کو بھلا دیا، سامنے کی چیز کو یاد کر لیا. تو اب جیسے یہ چیز واجب جس کے کرنے پر ثواب دیا، نہ کرنے پر عذاب، اور حرام یعنی جس کا کہ نہ کرنے پر ثواب اور کرنے پر وہ کام جس کے نہ کرنے پر ثواب اور انجام دینے پر سزا ہے. صحیح ہے؟ اب آئی کنڈیشن مستحب کی. مستحب کسے کہتے ہیں؟ بولیے ذرا سا. یعنی جیسے ہم نوافل پڑھتے ہیں، جیسے ہم تلاوت قرآن کرتے ہیں، جیسے ہم تسبیح پڑھتے ہیں. صحیح ہے؟ یعنی جس کے کرنے میں ایک واجبات سے الگ ہٹ کر کے ایڈیشنل چیز ہم انجام دیتے ہیں. انجام دیں گے تو ثواب ملے گا، نہیں انجام دیں گے تو کوئی عذاب نہیں ملے گا. صحیح ہے؟ نہیں انجام دیں گے تو اس کے اوپر کوئی عذاب نہیں ملے گا. اب جب نہیں ملے گا تو اسے کیا کہا گیا؟ مستحب. ہم جلدی 2 منٹ شاید آج زیادہ ہو جائے لیکن ہم اس کو مکمل کیے دیں تاکہ کل نئی بحث. جی ہاں. اب یہاں پر مستحب جس کے انجام دینے پر ثواب اور نہ کرنے پر کوئی سزا یا عذاب نہیں ہے. مباح کسے کہتے ہیں؟ یعنی جس کا کرنا نہ کرنا برابر، چاہے تم انجام دو چاہے انجام نہ دو. معلوم دیا جیسے پانی پینا مباح ہے، پیو نہ پیو. ہاں لیکن اگر پانی کی وجہ سے جان جا رہی تو یہ واجب ہو جائے گا. پانی پینا ہمارے لیے نقصان دہ تو یہ حرام ہو جائے گا. سمجھ نہیں آ رہا ہے؟ کنڈیشنل الگ الگ ہو گئی. اب جیسے معلوم دیا کوئی صاحب نماز جو ہے کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں، کھڑے ہو کر کے پڑھنا جب ہماری صحت اجازت دے، لیکن اگر ہم بیمار ہیں ہم بیٹھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں. تو اصل کام ہے نماز کا پڑھنا. اب یہاں پر بیٹھنا، کھڑے ہونا، لیٹنا، اشارہ کرنا یا ایسے اس سے کوئی مطلب نہیں. صحیح ہے؟ اب اس کے بعد مباح یعنی جس کا کرنا نہ کرنا دونوں جس کا کرنا نہ کرنا دونوں برابر ہو. مکروہ یعنی جس کا نہ کرنا بہتر ہو. ثواب کی بات بھی دی ہے. جس کا نہ کرنا بہتر ہو اور کر لیا تو کوئی نہ عذاب ہے نہ ثواب ہے. جس کا نہ کرنا بہتر ہو اور انجام دینے پر نہ عذاب ہو نہ ثواب ہو. صحیح ہے؟ آج ہم لوگوں کے نزدیک مکروہ کیا ہے؟ ایسے ہم وہ ہوتے ہیں جس معاملے کی ان چیزوں سے. چلیے بہرحال ہم یہیں پر چھوڑتے ہیں. 32 منٹ کے اللہ پلے ہو گیا ہے. انشاءاللہ بقیات کل سر بات پڑھیے سب مل کر کے.